شہباز شریف حکومت نے الیکشن کمیشن کے عدلیہ کو انتخابات کے انعقاد کے لیے افسران مہیا کرنے کا پابند بنانے کے مطالبے کو 27ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں یہ شق بھی شامل کی گئی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے عدلیہ قانونی طور پر پابند ہوگی کہ وہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کے لیے عدالتی افسران فراہم کرے تاکہ انتخابی عمل کی شفافیت، غیر جانبداری اور قانونی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں انتخابی تاریخ ہمیشہ انتظامی اور عدالتی کردار کے گرد گھومتی رہی ہے اور ہر الیکشن کے بعد سب سے زیادہ بحث ریٹرننگ افسران یعنی آرओز کے اختیارات، کردار اور شفافیت پر ہوتی ہے۔ ماضی میں 1970 سے 2013 تک عدالتی افسران الیکشن میں ریٹرننگ افسران کے فرائض انجام دیتے رہے، لیکن عدلیہ نے 2018 کے بعد اپنے افسران کی تعیناتی سے انکار کر دیا تھا اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ الیکشن ڈیوٹیوں کی وجہ سے نہ صرف عدالتی کام متاثر ہوتا ہے بلکہ الیکشن کی غیر جانبداری بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس انکار کے باعث الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے حکومتی انتظامی افسران کو آرओز مقرر کرنا پڑا، جس سے 2024 کے انتخابات میں بد انتظامی، تاخیر اور قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ تاہم اب کمیشن نے حکومت سے عدلیہ کے کردار کو بحال کرنے، آرओز کی ذمہ داریاں مربوط بنانے اور تربیت کا عمل بہتر کرنے کی سفارش کی ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حالیہ تجربات، خاص طور پر 2024 کے عام انتخابات میں پیش آنے والی مشکلات کے بعد پارلیمان کو تجویز دی ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے عدلیہ کو ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران فراہم کرنے کا پابند بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن کی پارلیمان کو بھیجی گئی تجاویز پر مبنی دستاویز میں پہلی بار کھل کر تسلیم کیا گیا کہ عدلیہ کی جانب سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی فراہمی سے انکار نے کمیشن کی کارکردگی، شفافیت اور قانونی استحکام پر براہ راست اثر ڈالا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مطالبہ کیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو اس بات کا قانونی پابند بنایا جائے کہ وہ کمیشن کی درخواست پر عدالتی افسران کی خدمات فراہم کریں۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق ریٹرننگ افسر صرف ایک انتظامی اہلکار نہیں ہوتا بلکہ پورے حلقے کے انتخابی عمل کا محور ہوتا ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ، پولنگ اسٹیشنوں کی فہرست سازی، عملے کی تربیت، ووٹوں کی گنتی، فارم 45 اور 47 جیسے حساس قانونی دستاویزات کی تیاری اور نتائج کے اعلان جیسے مراحل قانونی سمجھ بوجھ اور آئینی مہارت کے تقاضے رکھتے ہیں۔ عدالتی افسران کی شمولیت سے یہ عمل نہ صرف منظم اور مؤثر ہوتا ہے بلکہ انتخابی فیصلے قانونی اور عوامی جانچ پر بھی پورے اترتے ہیں۔ تاہم 2013 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے عدالتی عملے کے کردار کو گھٹیا قرار دیا تھا، جس پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا۔ اسی تناظر میں 2018 کے عام انتخابات کے بعد اس روایت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ اعلیٰ عدلیہ نے اپنے افسران کو انتخابی فرائض کے لیے فراہم کرنے پر شدید تحفظات ظاہر کرنا شروع کیے۔ عدلیہ کا موقف تھا کہ عدالتی افسران کی طویل تعیناتی سے عام عدالتوں میں مقدمات کے فیصلے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے شہریوں کے بروقت انصاف کے حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ججوں کو انتخابی سیاست کے متنازع عمل میں شامل کرنا عدلیہ کی غیر جانبداری کے تصور کو مجروح کرتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب یہی عدلیہ بعد میں انتخابی عذرداریوں کی سماعت کرتی ہے۔ بالآخر 2024 کے عام انتخابات سے قبل یہ تحفظات واضح انکار کی صورت میں سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ذاتی ملاقاتوں اور تحریری درخواستوں کے باوجود عدالتی افسران فراہم نہیں کیے گئے۔ عدلیہ کے اس انکار کے بعد الیکشن کمیشن ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو گیا۔ کمیشن کے اپنے افسران کی تعداد پورے ملک میں عام انتخابات کے انتظامات کے لیے ناکافی تھی۔ کئی بڑے اضلاع میں محض 3 افسران موجود تھے جبکہ ان میں سے 10 سے زائد حلقے شامل تھے۔ اس مجبوری کے باعث کمیشن کو ضلع انتظامیہ کے افسران جیسے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر انتظامی افسران کو ریٹرننگ افسران مقرر کرنا پڑا، جس پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے سخت اعتراضات سامنے آئے، جس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے حکومت سے عدلیہ کو انتخابات کے انعقاد کے لیے افسران مہیا کرنے کا پابند بنانے کا مطالبہ
कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के मुतालबे को 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है। माहिरीन के मुताबिक अगर पार्लियामान इलेक्शन कमीशन के मुतालबे पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दे तो इससे इंतखाबी इदारों और अदलिया के ताल्लुकात की नौयत हमेशा के लिए बदल जाएगी। बास कानूनी माहिरीन इसे इंतखाबी अमल में इस्तेहकाम लाने की समत एक मुस्बत कदम करार देते हैं, जबकि कुछ हलकों के नज़दीक अदलिया को इस तरह इंतखाबी अमल में शामिल करना इसके गैर जानिबदार किरदार पर सवालात उठा सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।